انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے اور اپنے جماعت اسلامی کے کارکن اور ہمارے ہمدردوں کی اور جو لوگ ان قافلوں میں شریک ہوتے جائیں گے ان کے عزم کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم لوگ عوام کے لیے پاکستان کے لیے ریلیف لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا حافظ صاحب، یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس جلسے کو پرامن طریقے سے دھرنے کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ نہیں، دیکھیں حکومت کی سے ہم بات کرتے ہیں، جو بھی حکومت کے آفیسز ہیں ہم تو ظاہر ہے اسی سے بات کریں گے، اور جس کو بھی پاکستان کے لیے اچھا رول ادا کرنا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے مذاکرات ہم حکومت سے سیاسی گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سیاسی گورنمنٹ کو اپنے اندر اتنا دم پیدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں لیکن بہرحال وہی ہے، بات تو انہیں سے ہوگی، تو اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیریس ہو اور بات کو آگے بڑھائے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اگر کسی خاص وقت میں چائنا اور ہمارے اشتراک سے ایک چیز ہوئی، ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بالکل وہ ایسی لکیر بن گئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر حکومت ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے اپنا کیس پلیٹ کرے تو چائنا ہمارا پارٹنر ہے، دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کوئی ایسا تو پاکستان نہیں ہے گیا گزرا، تو ہم چائنا سے اپنی دوستی کے ریفرنس سے بھی اور اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کے ریفرنس سے بھی ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کرنے والا تو کوئی بنے۔ جب پاکستان کی پوری قوم پشت پر کھڑی ہوگی تو حکومت بھی ٹھیک طریقے سے انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے، اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے، اور ایک دباؤ ہے جو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے، اگر یہ پراپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنون طریقے سے بجلی کے بل کم نہیں کریں گے، اور یہ جو اتنی لیوی لگائی ہوئی ہے اس کو کم نہیں کریں گے، اور تنخواہ دار لوگوں کے سلیب کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالا ہے۔ جائز مطالبات ہیں ہمارے، ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم بھی حالات کو جانتے ہیں، ہم بھی ملک کی معیشت سے واقف ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے جو IMF کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہم کوئی ہوائی باتیں نہیں کریں گے۔ لیکن اگر جنون طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور IPPs کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخواہ طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا، پھر یہ آگے بھی بڑھے گا، پھیلے گا بھی، پورے ملک میں جائے گا، پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا۔ ایک ایک فرد کے دل کی آواز یہ دھرنا ہے۔ لوگوں نے امید لگا لی ہے، لوگوں نے امید لگا لی ہے پورے پاکستان میں، میں ان کی امیدیں نہیں توڑ سکتا، میری ٹیم یہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جا کر بس گھر بیٹھ جائیں، پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے، پھر انارکی ہوگی۔ ہم اس انارکی کو نہیں پھیلانا چاہتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ کے کرم سے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان صنعتوں کو چلنے دو، اس کے اوپر جو انہوں نے ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی لگائی ہے ختم کرو، اور یہ جو انہوں نے ایک الیکٹریسٹی چارجز کے طور پر ایک فکس ریٹ لگا دیا ہے وہ بھی ختم کیا جائے، بجلی کے بلوں سے ٹیکس کا پورا دھندا ختم کرو، آلٹرنیٹ دو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، اپنی مراعات کم کرو، اپنے پیٹرول ختم کرو فری، اپنی بجلی فری ختم کرو، بیلنس ہو جائے گا، مڈل کلاس اور غریب کو فائدہ پہنچے گا۔ تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگے گی کہ تمہیں بھی پتہ چلے گا بل کیسے آتا ہے، یہ اب تک تو غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو پتہ چلتا ہے، صنعت کار کو، تاجر کو پتہ چلتا ہے۔ تاجر دوست اسکیم کے نام پر یہ کہنا کہ ہم تاجروں کو نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، نیٹ میں لانے کے لیے ہم بھی تیار، تاجر بھی تیار، اعتماد کرتے ہیں جماعت اسلامی پہ، کوئی جائز ٹیکس ہوگا تاجر اسے قبول کریں گے، لیکن آپ اس طرح ڈنڈے سے ہانکیں گے کہ کسی بھی آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کسی دکان کے اوپر کسی پہ 60,000 ماہانہ، کسی پہ 40,000 ماہانہ لگا دیں گے اور FBR کو ایک نیا دھندا دے دیں گے کرپشن کا، یہ نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا تاجروں، صنعت کاروں، طالب علموں، نوجوانوں، پروفیشنل افراد، ان کی امید اس دھرنے سے جڑ گئی ہے، ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے، اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پوری تیاری سے آئے ہیں، لوگ مزید آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اقدامات کرنے ہوں گے، ریلیف دینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں کل تو انہوں نے اتنی مارا ماری کی ہے، اتنا لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں،
اور الحمدللہ ان سب کو عبور کر کے لوگوں نے اپنی مزاحمت کی ہے، لیکن ہم اپنی بہنوں کو بھی موقع فراہم کریں گے. وہ بیتاب ہے کہ اس دھرنے میں وہ شریک ہوں. پورے عزت اور احترام کے ساتھ ہماری بہنیں یہاں پر آئیں گی، کل بھی بہت بڑے پیمانے پر آئیں گی، اور پیر کے دن تو ان کا جلسہ عام ہوگا. یہاں پر دن میں خواتین کا جلسہ عام ہوگا، اور کل اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ اسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا. اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس IPPs کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم، پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر اب کیپیسٹی چارجز ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ IPPs جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. جس پلانٹ کی لاگت جتنی تھی اس سے 10 گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں، اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جن کی جعل سازی ہے فارنزک آڈٹ کیا جائے. فارنزک آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے، معاہدہ کیا تھا، اصل میں کیا ہے، کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں، اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ملک کا مفاد ہے. دوسری بات کیا ہے، ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا. اب لوگ بہت پریشان ہیں، غریب تو ہے ہی پریشان، مڈل کلاس کہاں جائے، متوسط طبقہ کہاں جائے، سفید پوش طبقہ کس سے مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے. جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اب تو وہ صنعتکار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے ہزاروں میگا واٹ کے وہ پلانٹ موجود ہیں کہ جن کو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے. کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں بتایا یہ گیا، لکھا یہ گیا کہ امپورٹڈ کوئلے پہ یہ چلے گا، اور یہ کسی اور کا نہیں، یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے کہ جو گنے کی پھوک پہ چلتا ہے، بیگاس پہ چلتا ہے، لیکن اسے امپورٹڈ کوئلے پہ شو کر کے ہزاروں ارب روپے کا دھندا کر لیا گیا ہے، اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے. اور گنے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے، اپنی شوگر مل سے آیا ہے. اور وہ شوگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ 6 مہینے سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے، 1.5-2 ارب روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں. پہلے پیمنٹ نہیں کرو، پھر فیکٹری چلاؤ، اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ، اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاؤ، لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے. تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اور ان سے ایسوسیٹ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے، پاکستان پر ظلم کیا ہے، ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے، اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم 2 دن 4 دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جعل سازی نمائشی اقدامات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے، میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں. ہم آ گئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے. یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں، بلکہ